وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه رواہ بخاری۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ اس میں جو پہلی آیت ہے وہ ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب تم سے لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک سورہ کے۔ جو پہلی آیت ہے جب یہ نازل ہوئی، جو یعنی ہم نے جو 3 آیتیں تلاوت کی، اس میں جو تھرڈ لاسٹ آیت ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت پریشان ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ، نماز، زکوٰۃ اور جو نیک اعمال ہیں وہ تو ہم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اس پہ تو ہماری کوئی طاقت نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، نصیحت فرمائی کہ ابھی تم صرف کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ صحابہ اکرام نے یہی فرمایا سمعنا و اطعنا، اور جب صحابہ اکرام کا یہ عمل سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی فرما دی، اور پھر یہ جو آخری آیت ہے سورۃ البقرہ کی نازل ہوئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی
طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. تو وہ دل کے وسوسوں والا جو حکم آیا تھا پہلے آیت جو ہم نے پڑھی اس میں، تو وہ منسوخ ہو گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو بھی دل میں بھی ہے خیالات آتے ہیں اس پہ بھی حساب ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور ایک اور حدیث میں بھی اسی طرح کا مفہوم آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے. سورۃ البقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں یہ بہت ہی اہم آیات ہیں، بہت ہی اہم آیات ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث ابھی بیان کی تھی جو بخاری میں روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، یہ شروع ہوتی ہیں آمن الرسول سے اور آخر تک انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. جو شخص بھی سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات سونے سے پہلے پڑھ لے تو وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں. عظیم آیات ہیں، عظیم آیات. ہم سب کو یہ معمول بنانا چاہیے کہ سونے سے پہلے ان دو آیات کو ضرور پڑھیں، ضرور. ان میں عظیم دعا ہے. آخری آیت میں ہمیں ان آیات کو اگر آپ ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ، اب تو آسانی ہے موبائل میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ دیکھنے کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی. اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اور ان کا جو فائدہ ہے وہ بھی بہت ہی عظیم ہے. ہم لوگ مرکب جاری کا ٹاپک جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اور ہم پہنچے تھے مرکب جاری میں 10 ہم نے جو حروف جارہ ہیں وہ پڑھ لیے تھے. اگر ہم ایک کوئک ریویژن کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ مرکب جاری کے 2 اجزاء ہیں، حرف جارہ اور اسم مجرور. مرکب جاری وہ مرکب ہے جس میں ایک حرف جارہ کسی اسم پر آتا ہے اور جب بھی حرف جارہ اسم پہ آئے گا تو اسے حالت جر میں لے جائے گا. مرکب جاری میں جب بھی اسم آ جائے یعنی کسی بھی اسم پر جیسے ہی کوئی حرف جارہ آ جائے تو اس کو وہ فوراً حالت جر میں لے جاتا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ ٹوٹل جو حروف جارہ ہیں وہ 17 ہیں، لیکن قرآن میں جو کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں وہ 11 ہیں، تو ہم نے وہی 11 پڑھنے تھے اور الحمدللہ ہم 10 جو ہے وہ پڑھ چکے تھے. سب سے پہلے با پڑھا تھا جو کے ساتھ کا مفہوم دیتا ہے ود. اس کے بعد تا اور واو قسم کے لیے تھے، کاف تشبیہ کے لیے تھا، کی مانند کا معنی دیتا ہے، فی ہم سب جانتے ہیں، میں، ان، من اور عن دونوں کا معنی ہوتا ہے سے، فرام، الا کی طرف، ٹورڈز، علی آن پر، ایٹ، حتی تک، ٹل. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد لام جو ہے وہ رہ گیا تھا. لام ایک حرف جارہ ہے جو 11واں ہے. ٹھیک ہے جی. مرکب جاری کا فارمولا آپ کو پتا ہے، مرکب جاری جو ہے وہ ہوتا ہے حرف جارہ پلس اس میں مجرور. ٹھیک ہے جی. اور 11واں جو حرف جارہ ہے جو باقی تھا وہ ہے لام. اب یہ لام جو ہے یہ بڑا ایک دلچسپ حرف جارہ ہے. یہ معنی دیتا ہے کے لیے، کے لیے، صحیح جی، فور. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہیں یہ کتاب زید کے لیے ہے، صحیح ہے جی، زید کے لیے ہے، تو لام آ جائے گا اس پہ حرف جارہ اور زید کا اسم آ گیا. اچھا جی، نوٹ کریں یہ لام جو ہے نا یہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. لام کس کا آتا ہے؟ کسرہ کے ساتھ. اچھا، حرف جارہ جیسی آئے گا اسم زید پہ تو کیا ہوگا؟
زائد مجرور ہو جائے. ہاں جر میں جائے زید جو ہے جر میں چلا جائے گا. تو کیا مرکب بنے گا؟ لی زیدن، زید کے لیے. ٹھیک ہے جی، زید کے لیے، فور زید. صحیح. ہذا قلم لی زیدن، یہ قلم زید کے لیے ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، لی زیدن بات سمجھ میں آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی، اب ہم بولتے ہیں کسی لڑکے کے لیے لی ولدن. کسی میں نے بولا ہے ایک لڑکا، کوئی لڑکا، کسی لڑکا نکرا لایا، لی ولدن. ٹھیک ہے جی. کسی شخص کے لیے لی بشرن. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح. اچھا اب نوٹ کریں، اگر یہ لام کسی ایسے اسم پہ ہے جو معرف باللام ہو، یعنی جیسے ہم بولتے ہیں لڑکے کے لیے. ٹھیک ہے جی، لڑکے کے لیے. اب آپ کو پتا ہے لڑکا جو ہے معرفہ ہے، کیونکہ ہم نے کوئی ایک کے ورڈ یوز نہیں کیے ہیں تو معرفہ لائیں گے. اب تو الولدو، ایسا ہی ہے، الولدو بولتے ہیں نا لڑکے کو. صحیح ہے. اچھا اب اس پہ لام آ رہا ہے حرف جارہ. اب نوٹ کریں، اب اہم چیز آپ کو میں ایک بتانے لگا ہوں جو اس لام حرف جارہ کے ساتھ خاص ہے. آپ کو پتا ہے کہ معرف باللام کا جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے نا. حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ جو جب پیچھے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے تو لکھا تو رہتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. صحیح ہے. لیکن نوٹ کر لیجئے یہ جو لام حرف جارہ ہے، اس کے بعد جو حمزۃ الوصل ہوگا معرف باللام کا، وہ پڑھا تو جائے گا نہیں، وہ لکھا بھی نہیں جائے گا، اس کو ریموو کر دیتے ہیں. یہ خاص ہے اس لام حرف جارہ کے لیے. صحیح ہے جی. یعنی معرف باللام جب آئے گا تو جو حمزۃ الوصل ہے، عموماً کیا ہوتا ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ حمزہ لکھا رہتا ہے، پڑھا نہیں جاتا جب پیچھے سے ملاتے ہیں. لیکن جب یہ لام جارہ آ جائے گا اس پہ تو یہ حمزہ بھی ہٹ جائے گا، لکھا بھی نہیں جائے گا. اور یہ حرف جارہ ہے تو کیا کرے گا؟ اس کو جر میں لے جائے گا. تو کیا بن جائے گا؟ للولدی، للولدی، لڑکے کے لیے. جناب سب کو سمجھ آ گیا والا پوائنٹ جو ہے کہ وہ حمزۃ الوصل لکھا بھی نہیں جائے گا جب لام جارہ آ جائے اس پر. جب لام جارہ آ جائے تو پھر وہ لکھا بھی نہیں جائے گا. ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا جی، یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. اب اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. جی پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ لام پہ زبر جو ہوتا ہے وہ الگ ہے سر؟ لام پہ زبر، ہاں جو لام پہ زبر آئے گا اس کی بات کر رہے ہیں. جی سر، وہ الگ رہتا ہے. دیکھیں جی، اب آپ کو جو ہے نا ایک اپنے رجسٹر میں ایک پیج بنا چاہیے خاص لام کے لیے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے کتنے قسم کے لام پڑھے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب تک آپ نے کون کون سے لام پڑھے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے سب سے پہلے ایک لام پڑھا جس کو لام کہتے ہیں لام جلالہ. بالکل، آپ نے لام جلالہ جو ہے وہ پڑھا تھا تجوید کے ٹاپک میں. بالکل صحیح ہے. آپ نے گرامر میں جو لام پڑھے معرف باللام. صحیح ہے جی. وہ سب سے پہلے جو تھا حروف الہجا والا تھا. صحیح ہے حروف جی. الہجا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ معرف باللام والا ایک لام پڑھا آپ نے. ٹھیک ہے. آج آپ نے پڑھا لام جارہ. ٹھیک ہے. ابھی لام جارہ زیر لیتا ہے لیکن یہ کبھی کبھی زبر بھی لیتا ہے. کب لیتا ہے ابھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. یہ تین آپ نے پڑھے ہیں ابھی. ٹھیک ہے جی. اور آپ اگر لام جلالہ کو سب سے پہلے لیں جو آپ نے تجوید میں پڑھا تو چار آپ نے پڑھے ہیں ابھی. اور ابھی آپ نے 1 2 3 4 5 میرا خیال سے کم 4 سے 5 اور پڑھنے ہیں جو بالکل. ٹھیک ہے جی. نام کتنے ہیں اور کس کس شکل میں آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آج آپ لام جارہ پڑھ رہے ہیں جو زیر کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، لیکن یہ کبھی زبر بھی لیتا ہے اور وہ خاص موقع ہوتا ہے. کب لیتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو آج کی کلاس میں بتاؤں گا. للولدی، لڑکے کے لیے. اچھا جی، اگر ہم کہیں متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. المتقین.
ہاں جی ماشاءاللہ آپ نے ڈائریکٹ بنا دیا. صحیح جی. المتقون جو ہے اس کی حالت رفع ہے, لام آ گیا تو المتقون جمع سالم مؤنث ہے, المتقون المتقین المتقین جر, لام کے ساتھ الف نہیں لکھا جائے گا, تو میں ڈائریکٹ لکھ دیتا ہوں اب کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو پتا تو چل ہی چکا ہے. للمتقین, للمتقین متقیوں کے لیے, للمتقین. صحیح ہے جی. اچھا جی اگر ہو کافروں کے لیے, للکافرین للکافرین. صحیح ہے جی. کافر الکافرون تھا, لام جارہ آ گیا, ٹھیک ہے جی, لام جارہ نے اس کو جر میں لے گیا, کافر الکافرون الکافرین الکافرین, اور لام جارہ جب ملا کے لکھا گیا تو پھر حمزہ جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آیا, للکافرین حمزۃ الوصل ہوگا. ٹھیک ہے سر, کلیئر ہے سب کو یہ والا پوائنٹ؟ جی سر. اوکے جی الحمدللہ. تو یہ ہو گئی ہماری سلائیڈ نمبر 1. ایک سلائیڈ لے لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر. سر اسی یہ ایک اور بھی تو لام ہے, لام تعریف, وہ اس میں تو نہیں ہے نا ابھی, میرا خیال ہے وہ الگ ہوگی. لام تعریف نہیں, لام تاکید کہہ رہے ہیں. لام سر, تعریف. میں ابھی آپ کو بتایا نا, لام جو ہے وہ ابھی کم سے کم 4 سے 5 باقی ہیں, اور وہ بہت سلو ہاں الگ الگ ٹاپکس میں آتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے بالکل سلو چلنا ہے. صحیح ہے جی. لام تاکید بھی ہے, اور لام تاکید بھی کئی طرح کے ہیں, فعل کا الگ ہے, اسم کا الگ ہے, تو بالکل آہستہ آہستہ. ابھی صرف لام جارہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, اور کوئی دوسرا لام نہیں پڑھ رہا. صحیح ہے سر. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. تو جو یہ لام ہے جو ہم نے پڑھا, یہ کے لیے آتا ہے. صحیح ہے جی, کے لیے آتا ہے, فور. صحیح ہے. اچھا جی, لیکن آپ نوٹ کیجئے, میں نے آپ کے سامنے ابھی سورۃ البقرہ کی جو آیت تلاوت کی تھی, وہ شروع ہوتی ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض. صحیح ہے جی, ایسی شروع ہوتی ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اچھا جی, اب اگر آپ نوٹ کریں تو بالکل ویسے ہی للہ ما فی السماوات وما فی الارض. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اچھا جی, اب دیکھیے آپ, یہ لام جو ہے یہ لام جارہ ہے. صحیح ہے جی. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ کنسٹرکشن اس کی لام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم جلالہ. صحیح ہے جی. اور جب لام آ گیا تو پھر جر آ جائے گی, اور جب ملا کے لکھا جائے گا تو پھر آپ کو میں نے بتایا حمزہ جو ہے وہ لکھا نہیں جاتا, ڈراپ ہو جائے گا. صحیح ہے جی. تو وہ لکھا نہیں جائے گا, تو للہ. صحیح جی, للہ. اچھا, اگر آپ وہ والا ترجمہ کریں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے, تو اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. لیکن یہاں پر یہ زیادہ بہتر ترجمہ نہیں ہے. صحیح ہے جی. یہاں پہ بہتر ترجمہ ہے, اور جو معنی ہے عربی میں وہ ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے, اللہ ہی کی ملکیت ہے. تو ایسی صورت میں یہ جو لام جارہ ہے, جب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اسم کے ساتھ اس مفہوم میں آئے گا ملکیت والے, تو پھر اس کو ہم کہیں گے لام ملکیت. ٹھیک ہے جی. لام جارہ تو ہے, یہ جر بھی دے گا, لیکن اس سچویشن میں یہ کہلائے گا لام ملکیت, کیونکہ یہاں پہ زیادہ بہتر ترجمہ, زیادہ مناسب ترجمہ ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے, وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. صحیح ہو گیا جی, سب ساتھیوں کو کلیئر ہو گیا یہ والا پوائنٹ بھی؟ اچھا جی, اگر یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا سب ساتھیوں کو تو صحیح کلیئر ہے سر؟ جی سر. اچھا الحمدللہ. اب دیکھیے ہمیں اور بھی مثالیں مل رہی ہیں. فی السماواتی, آسمانوں میں, یہ کون سا مرکب ہے؟ سماوات, یہ
مرکب جاری مرکب جاری ہے. سیدی السماواتو ہے, اس پہ حرف جارہ فی آ گیا, فی السماواتی جر میں چلا گیا, آسمانوں میں. فی الارضی اردو تھا, مرکب جاری فی آ گیا تو فی الارضی زمین میں. صحیح ہو گیا جی. تو اب مرکب جاری آپ دیکھیں کتنی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. نوٹ کر لیجئے, سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرکب ناقص مرکب جاری ہے. صحیح جی, کثرت کے ساتھ استعمال ملے گا آپ کو اس کا. کلیئر ہے جناب؟ اچھا جی, اب میں آپ کو اگلے ٹاپک کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. صحیح, جو مرکب جاری سے ہی ریلیٹڈ ہے اور بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے. اس سے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا قرآن کا حصہ آپ کے سامنے آئے گا. دیکھیں جی, جب ہم نے جو سورۃ البقرہ کی ابھی یہ آیت دیکھی, اس میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہم پڑھتے ہیں لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب آپ نوٹ کیجئے کہ جو لام ہے, صحیح ہے جی, حرف جارہ اور اللہ سبحانہ و تعالی کا اسم. آیت الکرسی جو شروع ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب آگے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اسم کی جگہ ضمیر فرمائی ہے. صحیح ہے جی, لہو ما فی السماوات والارض, اسی کا ہے, اسی کی ملکیت ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. تو آپ کو پتہ چلا مرکب جاری میں اسم کی جگہ ضمیر بھی آ سکتی ہے. مرکب جاری میں اسم کی جگہ ضمیر بھی آ سکتی ہے. اچھا جی, آپ کو پتہ ہے کہ جب لام جارہ آتا ہے تو پھر وہ حالت زر میں لے جاتا ہے. اچھا جی, اب ضمیر آئے گی تو کون سی والی آئے گی؟ ہاں جی, ضمیر آئے گی تو کون سی والی آئے گی؟ جر والی ضمیر آئے گی. آپ کو جر والی ضمائر پتہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے, تو آپ کو جر والی جو ضمائر ہے اس کا پورا ٹیبل یاد ہے؟ کہاں پڑھا تھا ہم نے یہ؟ ہاں, اٹیچ ضمائر کہاں پڑھی تھی ہم نے؟ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. ماشاء اللہ, مرکب اضافی میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مضاف الیہ بھی جر میں ہوتا ہے. تو جب مضاف الیہ کی جگہ آتی ہیں تو پھر جر والی ضمائر آتی ہیں. ہم کہتے ہیں کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اس کی کتاب, کتابہ, ٹھیک ہے جی, اس کی کتاب. تو مضاف الیہ جو ہے وہ بھی جر میں ہوتا ہے, اس لیے جر والی ضمائر لائے تھے. آج ہمیں پھر اسی ٹیبل کی ضرورت پڑ گئی ہے, کیونکہ جو جو حرف جارہ ہوگا جب وہ اسم پہ آئے گا تو وہ اس کو جر میں لے جائے گا, اور جب اس اسم کی جگہ ہم ضمیر استعمال کریں گے تو وہ بھی ہمیں جر والی ضمیر ہی چاہیے. تو جناب ٹیبل پورا کرا دیجئے مجھے. کاکمکم, جی, کاکمکنہ, کیکمکنہ, یا نا, یا نا. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. تو اب یہ جو جر والی ضمائر ہیں اس کی ہمیں پھر ضرورت پڑ گئی ہے. یہ ہیں, ٹھیک ہے جی, حالت نصب یا جر والی ضمائر. ٹھیک ہے جی, حالت نصب یا جر والی ضمائر کا چارٹ ہے جو ہم نے جر کے لیے استعمال کیا تھا مرکب اضافی میں, اور آج مرکب جاری میں بھی ہم جر کے لیے ہی اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ. ہما ہم. اچھا جی, اب جب آپ کے سامنے یہ چارٹ آیا ہے تو آپ کو کچھ باتیں اور یاد آ گئی ہوں گی کہ آپ نے ان کو اٹیچ ضمائر بولا تھا, ایسا ہی ہے؟ جی سر. آپ نے کہا تھا جی یہ متصل ہیں, یہ مل کے آتی ہیں یا اٹیچ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, مرکب اضافی میں بھی آپ نے اس کو اٹیچ کیا تھا مضاف کے ساتھ. آج آپ اس کو حرف جارہ کے ساتھ بھی اٹیچ ہی کریں گے, کیونکہ یہ اٹیچ ضمائر ہی ہیں, ضمائر متصل ہیں. اور آپ کو اور بھی ٹاپکس یاد آ گئے ہوں گے کہ یہ جو ہو ہے یہ 4 شکلیں لیتا ہے, یاد ہے سب کو؟ یہ الٹا پیش بھی لیتا ہے, سیدھا پیش بھی لیتا ہے, کھڑی زیر بھی لیتا ہے, زیر بھی لیتا ہے. یہ ہما, ہم اور ہننا, ان سے پہلے کسرہ آ جائے تو یہ ہما, ہم اور ہننا ہو جاتے ہیں. یہ بھی سب کو یاد ہے؟ صحیح ہے جی. اور یا جو ہے یا متکلم, اس کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہے کہ یہ ساکن ہوتی ہے اور اپنے سے پہلے زیر ڈیمانڈ کرتی ہے, ایسا ہی ہے؟ جی سر. اب اپنے سے پہلے زیر ڈیمانڈ کرتی ہے.
تو اسم تو اس کی بات مان لیتا ہے. مرکب اضافی میں جو مضاف ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے, وہ اس کی بات مان لیتا ہے اور زیر فوراً لے لیتا ہے کتابی میری کتاب. اب وہ کتابو تھا لیکن کیونکہ یا کو زیر چاہیے تو کتابی میری کتاب. ٹھیک ہے جی. آج آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حرف جارہ کیا اس کا زیر لے گا یا نہیں لے گا. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک. اب دیکھیے جناب اللہ سبحانہ وتعالی کی جگہ جو ضمیر, اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی کے جو لفظ جلالہ کی جگہ جو ضمیر آئے گی وہ ہو کی آئے گی. اچھا جی اب دیکھیے میں لکھتا ہوں اس کو, ضمیر جو ہے وہ ہو کی آئے گی. اب نوٹ کر لیجیے جی, میں آپ کو جو پوائنٹ بتانے لگا ہوں بہت اہم ہے. یہ جو لام جارہ ہے, یہ لام جارہ جب ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہوگا, کس کے ساتھ؟ ضمیر کے ضمیر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, ضمیر کے ساتھ جب یہ اٹیچ ہوگا تو پھر یہ فتحہ لے گا, یہ زبر لے گا, پھر یہ زیر نہیں لے گا, تو پھر یہ زبر لے گا اور یہ ہو جائے گا لہو. اور ہاں کی آپ کو حرکتوں کے بارے میں پتا ہے کہ ہاں سے پہلے جب زبر یا پیش ہو تو وہ الٹا پیش لیتا ہے لہو. لہو ما فی السماوات والارض, اسی کی ملکیت ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے. لہو ما فی السماوات والارض. ٹھیک ہے جی, سب کو کلیئر ہو گیا. اب جیسے ہم نے مثال پڑھی تھی لی زیدن, زید کے لیے, اگر زید کی جگہ ضمیر آئے گی تو کیا ہو جائے گا؟ ذرا پھر سے ریپیٹ کر دیں سر, ہو گیا لہو. میں نے آپ سے یہ کہا, ہاں جی بالکل, اب میں نے کہا کہ اگر زید لی زیدن, آپ نے مثال پڑھی تھی زید کے لیے, ٹھیک ہے جی, اگر اس کی زید کی جگہ ضمیر آ جائے تو لہو ہو جائے گا. اچھا جی اگر ہم بولیں زید اور ابراہیم کے لیے تو پھر ضمیر آئے گی تو کیا ہو جائے گا؟ لہما لہما. ہما آ جائے گا. لہما صحیح جی, لہما آ جائے گا. اگر ان سب کے لیے ہو تو ہما لہم جائے گا. لہم. صحیح ہے جی. اگر ہا کی ضمیر ہو اس کے لیے, مؤنث کے لیے لہا. 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 ابھی ہم نے سورۃ البقرہ کی آخری آیت جو سیکنڈ لاسٹ آیت اس میں کیا پڑھا؟ لہا ما کسبت, اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. کیوں اب ہا کیوں آیا؟ کیونکہ یہاں نفس کی بات ہو رہی ہے اور نفس جو ہے مؤنث سماعی ہے. لہا ما کسبت, اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. صحیح جی. وعلیہا, اب وہ آگے آنے والا ہے, علی پڑھ چکے ہیں, اس کے ساتھ آ رہی ہے ضمیر. صحیح جی. تو علی, اچھا لہما, صحیح جی, لہن, تمہارے لیے, لکا. لکا, صحیح جی, تم دونوں کے لیے, لکما. لکما. تم سب کے لیے, لکم. لکم دینکم. لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہو گیا جی. اچھی جی, لکم دینکم. ہاں جی, لکی. کاف تم ایک مؤنث کے لیے, لکی. 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 دیکھیں جی, حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو فرماتے انا لکی ہذا, انا لکی ہذا, یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے, جو پھل ہیں یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے. صحیح ہے جی. لکی. لکما دو کے لیے, لکنا. لکما. ہاں جی. اچھا اب یہ جو, ہاں جی, یہ دیکھیں پھر سے ایک چینج آ رہا ہے. کیا چینج آ رہا ہے نوٹ کریں. اب یا کی جو ضمیر ہے وہ جب لام لے گی, ٹھیک ہے جی, یا کی ضمیر, ویسے جو لام ہے آپ کو بتایا کہ ضمیر کے ساتھ زبر کے ساتھ آتا ہے, ایسا ہی ہے, لیکن زیر چاہیے, یا کو زیر چاہیے, تو پھر کیا ہو جائے گا یہ لیا. لی. لی. صحیح ہے جی, لی میرے لیے, اور لنا ہم سب کے لیے. ہم سب کے لیے. ٹھیک ہو جی, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب آپ نوٹ کریں کہ جو لام جارہ لام ہے اس نے یا کی بات مان لی ہے اور زیر لے لی ہے. اسم کی طرح اس نے بھی بات مان لی اور زیر لے لی, لیکن نوٹ کر لیں تمام حروف جارہ یا کی بات نہیں مانتے. ٹھیک ہے, وہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو جناب آپ سب کو سمجھ میں آیا کہ جو ضمائر ہیں, جو حرف جارہ ہیں, وہ ضمائر کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں گے. سیدی, یعنی ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوں گے, اور آپ جر والے ضمائر لے کے آئیں گے, اور آپ نے دیکھا سب مثالوں کے ساتھ اس کا معنی بھی الحمدللہ سب کی سمجھ میں آیا. اور ہیں یہ اٹیچ ضمائر تو ہمیشہ حرف جارہ کے ساتھ اٹیچ ہو کر ہی آئیں گے, اور اس کا استعمال بھی کثرت کے ساتھ آپ کو ملے گا. جناب سب کو یہ پوائنٹ کلیئر ہے؟ جی سر. الحمدللہ. اچھا اب ہم اس کی بھی ایک سلائیڈ لے لیتے ہیں.
स्लाइड नंबर 2 है. سر وہاں پہ حالت نصب کیوں لکھا ہے؟ نصب اجر میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ وہ ضمائر نصب اور جر والے ہیں. رفع والے آپ نے پڑھے ایک چارٹ اور ایک نصب اور جر والا پڑھا ہے. تو یہاں پہ آپ کو جر چاہیے تو آپ جر لا رہے ہیں, لیکن کہیں پہ اگر نصب کی ضرورت پڑ گئی آگے چل کے تو پھر بھی یہی والا چارٹ لائیں گے. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے سر. کیونکہ چارٹ تو دو ہی ہیں, ایک رفع والا ہے وہ ہوا ہما ہوم ہے, اور ایک نصب اور جر والا ہے جو یہ تھا کہ آپ کے سامنے جو ابھی میں نے بتایا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب ہم کیا کرتے ہیں, اس والے چارٹ کو ایک بار پھر لکھ لیتے ہیں تاکہ ایزی ریفرنس کے رہے. ویسے تو آپ سب کو یاد ہے یہ. تو جناب نوٹ کر لیں, آپ نے کتنے حروف جارہ پڑھے ہیں بتائیے مجھے جناب. 11 پر 11. صحیح ہے جی, 11. تو نوٹ کر لیجئے 7 اس میں سے ایسے ہیں جو ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. کتنے؟ 7. صحیح جی, 7 حروف جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کتنے؟ 7. اس میں پہلا لام آپ پڑھ چکے, ابھی آپ کو میں نے بتایا لام کے بارے میں. ٹھیک ہے جی, لہو, لہما. ٹھیک ہے جی, اس کی مثالیں ابھی ہم نے دیکھی. اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں. دوسرا جو حرف جا رہا ہے وہ با ہے, با. ٹھیک ہے جی, جیسے ہم نے پڑھا تھا با حرف جارہ کے ساتھ کے لیے آتا ہے. صحیح ہے جی, صحیح ہے. اچھا جی, کے ساتھ کے لیے آتا ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ میں نے قلم سے لکھا تو بالقلمی, قلم کے ساتھ. اچھا جی, اب قلم کی جگہ ضمیر لے آئیں تو کیا ہو جائے گا؟ بہی. بھی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, با جو ہے وہ آیا, اس کے ساتھ یہ ضمیر اٹیچ ہو گئی. ایک قلم میں واحد مذکر غائب ہے, بھی. اور آپ کو پتا ہے کھڑی زیر کیوں آئی؟ کیونکہ اس حال سے پہلے زیر ہے. یہ چاروں حالتیں آپ الحمدللہ جانتے ہیں. اچھا جی, اگر 2 قلم ہوتے, 2 قلم سے ہم لکھ رہے ہوتے تو کیا ہوتا؟ بہیما. بہما. ٹھیک ہے جی. اگر ہم بہت سارے قلموں سے لکھ رہے ہوتے تو کیا ہوتا؟ بہم. بہم. اگر ہم ہاں بہم, بہم. ٹھیک ہے جی, بہم. ہاں جی, اگر مونس کوئی چیز ہوتی جس کے ساتھ ہم کہہ رہے ہوتے تو بیہا. ٹھیک ہے جی, بہما, بیہنہ. صحیح ہے جی, میں نے غلط لکھ دیا ہے, آپ کو ہے نا یہ. جی صحیح جی, بیہنہ, بیہنہ. ہاں جی, تمہارے ساتھ, بکا بیکا. تم دونوں کے ساتھ, بکما تم سب کے ساتھ, بکم تم ایک مؤنث کے ساتھ, بکی بیکی, بیکما, بیکنہ. ہاں جی, میرے ساتھ, بی. بی بی. صحیح جی, ہم سب کے ساتھ, بنا. بنا بنا. صحیح جی. انک کنت بنا بصیرا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا جب دعا فرمائی تھی ہارون علیہ السلام کو نبوت دینے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کو فرمایا وَإِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا, بنا ہم سب کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ. 2 کے لیے بھی یہی آئے گا. صحیح ہوگا جی. اچھا جی, حرف جارہ با کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ بھی ضمیر کے ساتھ آ سکتا ہے. تیسرا حرف جارہ جو ضمیر کے ساتھ آئے گا وہ ہے من. کیا ہے؟ من. بہت معروف ہے. ٹھیک ہے جی, من سے. صحیح جی, ہم نے پڑھا تھا من البیتی, گھر سے. صحیح جی, من البیتی. اچھا, اب جو من المسجدی, مسجد سے. اب مسجد یا گھر کی جگہ ضمیر لیں, من ہو. صحیح جی. ہاں آج آگے چلیں چارٹ میں. من ہم. صحیح جی, من ہم. دیکھیں کتنی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے من ہم. آگے چلیے,
منہا منہا، ٹھیک ہے جی، منہما منہما منہما، منہن صحیح ہے، من کا من کا من کا، صحیح ہے جی، من کا، من کما، منکم من کم، من کی من کی، من کما منکما من کما، من کنہ من منکنا کنہ، اور منی منی می ہاں جی منا. اچھا جی، اب یہ منی اور مننا جو ہے آپ نے کیسے بنایا؟ پہلے یہ لکھ لیتے ہیں، یہ تو سادہ سا ہے، من ہوں، اور آپ نے اس کے سارے بھی پڑھ لیے، اور من کنہ تک کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب پھر جب آپ آئے نا یا متکلم پہ، تو یا متکلم آپ کو پتا ہے اس کے خاص ہی فوائد ہوتے ہیں۔ تو اب جب ہم یہاں پہنچے ہیں، نون پہ زیر لگا کہ زیر ہے کہ منی کیوں زیر آئی؟ یا کیوں جو زیر ہے آئی؟ وہ ہاں جی، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، آپ تو زیر نہیں بول رہے، آپ تو تشدید بھی لگانے کا کہہ رہے ہیں ہمیں، ایسا ہی ہے نا؟ زیر سے کام تو نہیں چلے گا نا، اگر میں زیر لگا دوں، بات مان لے یا کی، تو آپ جیسے پڑھ رہے ہیں اس کو منی، ویسے تو نہیں پڑھا جائے گا، یہ نہیں پڑھا جائے گا نا؟ نہیں پڑھا جائے گا۔ ہاں منی، یعنی کہ من بھی میم کے ساتھ بھی ملے گا اور یا کے ساتھ بھی، لیکن تشدید لگے گی۔ تو سر دیکھیے، اب مسئلہ یہ کہ یا منی متکلم جو ہے نا، وہ یہ کہتا ہے میرے کو تو زیر ہی چاہیے، اور من کہتا ہے میں زیر لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سمجھے جناب؟ یا متکلم کہے گا میں تو نہیں ملوں گا جب تک اور ایک نون نہ زیر نہ آئے، اور نون یہ کہتا ہے، من یہ کہتا ہے میں نے تو زیر نہیں لینی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ دونوں میں اختلاف ہو گیا ہے، اور جب اختلاف ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صلح کرانے والا تھا۔ صلح کرانے والا آتا ہے، اور صلح کرانے والا جو عربی میں آتا ہے وہ نوٹ کر لیجئے، وہ ایک نون ہے۔ نون جو ہے نا بڑا اچھا لیٹر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپس میں اختلاف کسی کا نہ ہو اور سب کی آپس میں صلح ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ نون جو ہے وہ آتا ہے صلح کرانے والا، ٹھیک ہے جی؟ نون آئے گا صلح کرانے والا۔ اچھا جی، اب یہ صلح کرانے والا نون ہے نا، تو اس کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نون وقایا۔ کیا کہتے ہیں جی؟ نون وقایا۔ آیا وقایا مطلب ہوتا ہے بچاؤ کرانے والا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ صلح کرانے آ رہا ہے، بیچ بچاؤ کرانے آ رہا ہے، اختلاف ہو گیا یا متکلم اور من میں، تو چونکہ یہ بچاؤ کرانے آ رہا ہے، اختلاف ریزالو کرانے آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نون وقایا۔ اچھا جی، اب یہ نون آ گیا، اب یہ اس سے پوچھتا ہے کہ یا نون سے پوچھتا ہے، من سے پوچھتا ہے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے زیر نہیں لینی، بولتا ہے ٹھیک ہے آپ زیر نہ لیں، نو پرابلم، آپ اپنے اوپر سکون رکھیں، نو پرابلم۔ یا متکلم سے پوچھتا ہے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ وہ بولتا ہے مجھے تو زیر ہی چاہیے ورنہ میں اٹیچ نہیں ہوں گی، تو کہتا ہے نو پرابلم، آپ کو زیر چاہیے، آپ زیر مجھے دے دیں، میں زیر لینے کے لیے تیار ہوں، من کو نہ چھیڑیں، آپ کی بھی جو ریکویسٹ تھی پوری ہو گئی، من کی بھی ریکویسٹ پوری ہو گئی، دونوں خوش ہو گئے، آپس میں مل گئے۔ اب آپ کو پتا ہے یہ بھی نون ہے، یہ بھی نون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو نون ہیں یہ، تو اس لیے ان پہ تجدید لگائی جائے گی۔ دو نون مل رہے ہیں، ان پہ تجدید لگ رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ دو نون مل رہے ہیں، ان پہ تجدید لگ رہی ہے۔ تو نوٹ کریں جب تجدید ہوتی ہے نا، تو وہ دو سیم لیٹرز ہوتے ہیں، اس میں پہلا سکون والا ہوتا ہے اور دوسرے پہ وہ حرکت ہوتی ہے جو دوسرے پہ حرکت ہو۔ دوسرے پہ کیا حرکت ہے؟ یا متکلم کو کیا چاہیے تھا جو نون وقائے نے لیا؟ زیر زیر، تو کیا بنا؟ منی منی، مجھ سے، منی مجھ سے، فتقبل منی، ٹھیک ہے جی؟ فتقبل منی۔ مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، انہوں نے جب نظر کر دیا، نظر مانی اس کی جو ان کے بطن میں تھا، خاص کر دیں گی وہ مسجد کے لیے، تو دعا فرمائی اللہ سے، فتقبل منی، اے رب مجھ سے قبول فرما، مجھ سے قبول فرما، منی مجھ سے۔ اچھا جی، اب یہ جو آخری والا ہے نون، صحیح ہے جی؟ یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو ہم سب کو پتا ہے، اس کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ پرابلم تو صرف یا کے ساتھ جو ہے ہمیں ایکسٹرا دیکھنی پڑتی ہے۔ اس میں پھر دو نون جمع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ دو نون جب جمع ہو جاتے ہیں تو ایک
کے اوپر تشدید اور حرکت وہ آئے گی جو دوسرے پہ ہو، منا ہم سب سے. جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو دعا فرمائی ربنا تقبل منا، اے رب ہم سے قبول فرما. ہم سے دو تھے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام، تو فرمایا مثنی اور جمع کے لیے آتا ہے دونوں کے لیے نا، منا ہم سے. ٹھیک ہے جناب، سب ساتھیوں کو کلیئر ہو گیا من کا معاملہ؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں فورتھ کی طرف، اور فورتھ جو ہے وہ من کا سسٹر ہے عن. ٹھیک ہے جی، دونوں کا ترجمہ سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم نے پڑھا تھا عن ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. پھر ہم جب ابو ہریرہ کا نام لیں گے تو ہم دعا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہوا، عنہ ان سے، عن ہو، اور ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف. تو ہو گیا عن ہو، ان سے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ اگر ایک ایسے صحابی کا نام لیا جائے جو خود بھی صحابی ہوں، ان کے والد بھی صحابی ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، نہیں، رضی اللہ عنہ، ہما رضی اللہ عنہما. سیدی، تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کبھی رضی اللہ عنہ ہوتا ہے، کبھی رضی اللہ عنہا آتا ہے، کبھی رضی اللہ عنہما آتا ہے، کبھی رضی اللہ عنہم آتا ہے. انشاءاللہ آج آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. جب ایک صحابی کا نام ہوگا تو آئے گا رضی اللہ عنہ. جب دو صحابی ہوں گے، جیسے کہا جائے عبداللہ ابن عمر، اب عبداللہ بھی صحابی ہیں، عمر بھی صحابی ہیں، تو رضی اللہ عنہما. صحیح ہو گیا جی. اس طرح کہتے ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، دو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اگر صحابہ کرام کا نام لیا جائے، کہا جائے ابو بکر و عمر و عثمان و علی، تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا. اچھا جی، اب صحابیہ کا نام لیا جائے گا، عائشہ رضی اللہ عنہا، صحیح جی، رضی اللہ عنہا. جب دو صحابیات کا نام ہوگا رضی اللہ عنہما. جب امہات المومنین کہیں گے تو کہیں گے رضی اللہ عنہن. ٹھیک ہو گیا جی. تو بات سب کی سمجھ میں آ گئی. اور اس عن کو آپ ان سب ضمائر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، عن کا، عنکما، عنکم، عن کی، عنکما، عنکنہ. ہاں جی، پھر یہاں پہ کیا ہوگا؟ انی، عنی. پھر وہی معاملہ ہو گیا من والا. ان نے دیکھا کہ من نہیں لیتا تو پھر ان کیسے لے گا؟ سیدی ہے تو اسی کے معنی کا، تو اس نے بھی نہیں لیا زیر، اور پھر نون وقایا کو آنا پڑا اور بنا عنی. صحیح جی. اور عنا تو سب کو سمجھ میں آ گیا. صحیح ہے جی. کلیئر ہے سب ساتھیوں کو؟ تو جناب 4 جو ہے آپ کے حروف جارہ ہو گئے جو ضمائر کے ساتھ آتے ہیں. جناب کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے یہاں تک تو پوچھ لیجیے جناب. صحیح ہے جی. سر سیکنڈ ون بھی لکھے وہ جو وتھ می ہے، وتھ ہم نہیں، سیکنڈ ون بھی. یس، ہم نے بولا نا بالقلمی، قلم کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی. یس صحیح سر. اوکے ٹھیک ہے جی. تو 4 ہو گئے. آگے چلتے ہیں. ہم نے کہا 7 ہیں جو ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں حروف جارہ. 4 جو ہے الحمدللہ ہمارے ہو گئے ہیں. 5واں جو ہے وہ بھی بہت مشہور ہے، فی. ٹھیک ہے جی. فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں، ان. صحیح ہے جی. اچھا جی، فی. اچھا جی، اب ہم کہتے ہیں فی البیتی، گھر میں، اس میں، فی ہی. دیکھیں جی، فی ہی، اس میں کتنا معروف ہے.
اور کتنا کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں فیہ صحیح ہدایت ہے، للمتقین، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. دیکھیں مثال آگے جو ہم نے شروع میں لکھا تھا، متقیوں کے لیے، للمتقین. صحیح ہو گیا جی. اچھا جی، اب دو ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ دو گھر ہیں. ہاں جی، فیہما. صحیح ہو گیا جی. آگے چلیں، جمع کے لیے بنائیں، چارٹ کمپلیٹ کریں. فیہم، فیہم، ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. فیہا، ٹھیک ہے. فیہما، فیہن، صحیح ہے. فیہنا، فیہما، فیہنا، فیہن، فیکا، ٹھیک ہے. فیکما. اچھا ایک منٹ، یہاں پہ جو ہے نا یہ غلطی ہے. یہ جو فی ہما ہے نا، فی ہما نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو چار ضمائر ہے نا، یہ چار ضمائر سے پہلے اگر زیر آ جائے تو یہ زیر لیتی ہے، اور ان سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے تو بھی یہ زیر لیتی ہیں. تو یہ فی ہما، فی ہم، فی ہما، فی ہننا. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح ہے. آگے چلیے. فیکا، فیکما، فیکم. فیکم، دیکھیں جی، فیکم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول، منکم تم ہی میں سے. ٹھیک ہے جی. فیکم تم میں، رسولا منکم تم میں ہی سے. صحیح ہے جی. یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر پڑھتا ہے ہماری آیات. علیکم، دیکھیں علیکم بھی آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. صحیح جی. چلیں جی آگے چلیے. فیکم، آگے. فیکی، فیکما، صحیح ہے. فیکنہ. صحیح ہے. صحیح ہے. فیا، فینا. صحیح جی. فیا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. فیا، یہ بھی جو ہے یا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں تو آسان سی بات ہے، فی ہے اور یا ہے. اب دو یا ویسے ہی جمع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. دو یا ویسے ہی جمع ہو گئے. اور یہ جب دو یا جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ان پہ وہ لگ جاتی ہے، شدہ لگ. اور شدہ لگ جاتی ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ پھر اس پہ جب فیا جب ہوگا نا تو پھر اس پہ فتحہ آئے گی، پھر یہ فی یا بنے گا. ٹھیک ہو گیا جی. فی یا. اور فی نا تو بالکل سادہ ہے. اچھا جی، یہ بات ہو گئی. اس کے بعد پانچویں کے بعد چھٹا جو ہے وہ ہے الہ کی طرف. سیدی کی طرف، ٹو. ٹھیک ہے جی. اچھا، الالبیتی گھر کی طرف، الالمسجدی گھر کی طرف. مسجد کی جگہ ضمیر لائیے، کیا ہو جائے گا؟ الہ. الہ. نہیں، دیکھیں جی یہ کیا ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ جب آگے ملایا جائے گا تو پھر جو کھڑا زبر ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. الہی. الہی. الہی، الہی. صحیح ہے جی. الہی، الہی. صحیح ہے جی. الہی. الیہ یرد علم الساعہ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. کب آئے گی؟ الیہ، اس کے پاس. صحیح، اس کی طرف، اسی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. الیہ. صحیح ہے جی. ہاں جی. الیہ، آگے چلیے. الیہ کے بعد الیہما. الیہما، الیہما. الیہم. صحیح ہے. الیہا، الیہا. الیہا، الیہما. الیہما، الیہن. الیہن، الیکا. الیکا، الیکما. الیکما، الیکم. الیکم. اچھا جی، جیسے الیکا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیکا. صحیح جی. سورۃ البقرہ کیا ہے؟ بما انزل الیکا، جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الیکا، آپ کی طرف. الیکی، الیکما، الیکنا. ہاں جی، یہ کیا ہو جائے گا؟ الیہ. الیہ، الیہ، الیہ. صحیح ہے جی. الیہ، الیہ. اور یہ ہو جائے گا الینا. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹنا ہے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے. صحیح جی. الینا. کلیئر ہو گیا سب کو جی؟ الہ بھی. اس کے بعد جو الہ علیہ الیہ کے ہے، ساتھ کیسا لکھا جائے گا سر؟ اوکے میں لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو. صحیح، ایسے لکھا جائے گا الیہ. ہاں جی. اب اعلی، سر آخری جو حرف ہے فی فی. یہ کھڑی تو پڑھنی ہو
نہیں الیہ نہیں ہوتا, الیہ کھڑی زبر نہیں آئے گی. کھڑی زبر آئے گی تو پھر یہ یا متکلم نہیں رہے گی نا, یا متکلم پہ کھڑی زبر کبھی نہیں آتی, وہ الف مکسورہ ہوتی ہے. صحیح ہے جی. اعلیٰ ساتواں ہو جائے گا جو ضمیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سلام علی ابراہیم, سلامتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر. ہم لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں علیہ السلام. صحیح ہے, علیہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ضمیر جاری ہے, ان پر سلامتی ہو, علیہ. صحیح ہے جی. اگر دو انبیاء علیہ السلام کا نام لیں گے تو کہیں گے علیہما السلام. جب ہم بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک ساتھ نام لیں تو کیا کہتے ہیں علیہم. صحیح ہے جی. علیہا اس عورت کی اگر علیہا, علیہما, علیہن. صحیح ہے جی. علیہ سوری علیہما نہیں ہوگا, علیہما. صحیح ہے, علیہما, علیہما, علیہن. علیکا الصلاۃ والسلام, علیکا ایھا النبی. صحیح ہے, ایھا النبی, علیکا, علیکما, علیکم, علیکم. علیکی, علیکی, علیکما, علیکن, علیہ, علینا. علیہ, علینا, بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. علیہ, اور اسی طرح میں اس کا بھی لکھ دیتا ہوں علیہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب دیکھیں ہم جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم. صحیح ہے, جیسے تو نے انعام کیا جن پر تو نے انعام کیا. صحیح ہے, انعمت تو نے انعام کیا علیہم جن پر. صحیح ہے جی. تو دیکھیں اس کا استعمال کثرت کے ساتھ آپ کو ملے گا, کثرت کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جناب. تو یہ جو ہے حروف جارہ ہیں 7 جو ضمائر کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں مجرور ہوتا ہے, اور اس میں مجرور ہے اس کی جگہ ضمیر آئے گی تو پھر جر والی ضمیر آئے گی, اور جر والی ضمیر کا چارٹ جو الحمدللہ آپ کو یاد ہے اور آپ اس کو بخوبی استعمال کر رہے ہیں. جی جناب, کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے یہاں تک تو پوچھ لیجیے ذرا. الہی کیسے بنا, ایک دفعہ بتا دیجیے. الہی دیکھیے, الہی ایسے بنا کہ الہ تھا. صحیح ہے, الہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الہ جو ہے جب آگے سے ملے گا تو پھر یہ کھڑی زیر جو ہے وہ سیدھی ہو جائے گی. صحیح. اچھا, اب آپ کو اس ضمیر کو اٹیچ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے یا جب بیچ میں آتی ہے تو پھر ایسے شیپ میں تو نہیں لکھی جائے گی, شوشے والی لکھی جائے گی. صحیح ہو گیا. اب آپ کو ضمیر اٹیچ کرنی ہے ہا. اب ہا پہ حرکت کون سی آئے گی آپ کو پتا ہے 4 حرکات آ سکتی ہیں. اس سے پہلے جب یا ساکن ہو تو اس پہ اس کے نیچے زیر آتی ہے الہی. صحیح ہے جی. سر کسی اور ساتھی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ 4th ہو گئی سلائیڈ ہماری. اچھا جی, جب ہم نے مرکب جاری کا ٹاپک شروع کیا تھا, بہت ہی آسان ٹاپک ہے, بس آپ کو حروف جارہ کا معنی یاد کرنا ہے اور استعمال کثرت کے ساتھ ہے. بہت بڑا پورشن جو ہے انشاءاللہ آپ کا اس سے کور ہوگا قرآن پاک کا. اچھا, مرکب جاری جو ہے اس کے بارے میں آپ کو 2 باتیں بتائی تھیں کہ اگر آپ 2 باتیں جان لیں تو آپ کا انشاءاللہ ٹاپک کور ہو جائے گا. نمبر 1 کہ مرکب جاری کتنے ہیں, ان کا معنی کیا کیا ہے, استعمال کیا ہے, وہ تو الحمدللہ ہم نے جان لیا. دوسری بات آپ کو جو جاننی ہے وہ یہ کہ مرکب جاری جملے میں کیسے استعمال ہوتا ہے. جملے میں کیسے استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے جی. یہ بات بہت اہم ہے کہ مرکب جاری جملے میں کیسے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, مرکب جاری جملے میں نوٹ کر لیجئے. چلیں ہم اس کو مثال سے لے کے چلتے ہیں. پہلے ہم ایک جملہ آپ کو دیتے ہیں, جملہ اسمیہ کی طرف ہم واپس جا رہے ہیں.
کیونکہ ہم نے جملہ اسمیہ میں مرکب جاری کا استعمال دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. لڑکا بیٹھا ہے، یا آپ نے کئی بار جملہ بنایا ہے. ہاں جی بتائیے کیا بنے گا. ولد جالس. پھر سوچ لیجیے کہ ولدن بول رہے ہیں آپ. الولد. ولدو الولد مبتدا ہے، معرفہ ہوتا ہے مبتدا. ٹھیک ہے جی. مبتدا معرفہ خبر نکرہ. الولد جالس. جالسن نکرہ. ٹھیک ہے جی. الولد جالسن لڑکا بیٹھا ہے. اچھا جی اب میں آپ کے سامنے ایک اور جملہ لکھ رہا ہوں، ذرا اس پہ غور کریے گا. لڑکا بیٹھا ہے. اب لڑکا جو بیٹھا ہے نا وہ کہاں پر بیٹھا ہے؟ آپ کو پتا ہے لڑکا مبتدا ہے اور خبر کیا ہے؟ بیٹھا ہے. تو خبر جو ہے نا اس کی، یہ مبتدا ہے ٹھیک ہے، اور یہ خبر ہے. آپ کو پتا ہے ابھی آپ نے جملہ بنایا. اب اس خبر کے متعلق میں آپ کو کچھ اور بھی بتانے لگا. متعلق یعنی ریلیٹڈ. صحیح ہے. اس خبر سے ریلیٹڈ میں آپ کو کچھ بتانے لگا ہوں، ذرا نوٹ کریں. خبر کیا ہے کہ بیٹھا ہے. کہاں بیٹھا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جی کرسی پر بیٹھا ہے. کہاں بیٹھا ہے؟ کرسی پر بیٹھا. ہاں کرسی پر بیٹھا ہے. تو یہ کرسی پر جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو خبر تھی نا بیٹھا ہے، اس کے متعلق ایک مزید انفارمیشن، اس سے ریلیٹڈ ایک ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو دی جا رہی ہے. کرسی پر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. الولد جالسن مبتدا خبر تو آپ کو پتا ہے، ابھی آپ نے خود بنائی. اب یہ جو ایڈیشنل پارٹ آیا ہے کرسی پر، یہ کون سا مرکب ہے؟ علل کرسی. مرکب جاری. مرکب جاری. ٹھیک ہے جی. اچھا جی تو مرکب جاری جو ہے وہ آ گیا ہے جملے میں. اچھا جی فرسٹ ٹائم آیا آپ کے سامنے مرکب جاری جملے میں. جناب یہ بتائیے مرکب جاری جملے میں نہ تو مبتدا ہے، مبتدا تو لڑکا ہے، خبر کیا ہے؟ بیٹھا ہے. تو پھر یہ مرکب جاری کیا ہے؟ مطلق ہے. متعلق بالخبر. یہ متعلق ہے. صحیح ہے جی. یہ متعلق ہے. یہ کیا کہلائے گا؟ یہ جملے میں کہلائے گا متعلق. کیا کہلائے گا جی؟ یہ متعلق کہلائے گا. صحیح ہے جی. اور عموماً موسٹلی یہ خبر کا متعلق ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں متعلق خبر. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین بھی کیا کہ یہ خبر کے متعلق ہے. صحیح ہے جی. کہ کہاں بیٹھا ہے اس کے متعلق ریلیٹڈ انفارمیشن ہے کہ کرسی پر بیٹھا ہے، تو یہ کہلاتا ہے متعلق خبر. اچھا جی تو اب یہ تو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ ہم کو کہ جو مرکب جاری ہے وہ جملے میں نہ تو مبتدا بن رہا ہے، ابھی مبتدا تو بن ہی نہیں سکتا، تو یہ بن کے آتا ہے متعلق کے خبر. کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق خبر. ریلیٹڈ ٹو خبر انفارمیشن ہوتی ہے یہ متعلق خبر. اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. بنے گا کیا؟ اب عربی میں اس کی پلیسمنٹ کیا ہوگی؟ نوٹ کر لیجئے. الولد مبتدا لکھ دیں گے آپ پہلے، پھر آپ اس کی خبر بھی لکھ دیں گے جالسن. علل کرسی. خبر آخر میں آتا ہے، تو متعلق خبر کی پلیس کیا ہے جملے میں؟ لاسٹ میں. مبتدا خبر کے بعد لاسٹ میں آئے گا علل کرسی. علل کرسی. ٹھیک ہے جی. کرسی علل کرسی. کلیئر ہو گیا جناب سب کو؟ تو اب اگر آپ اس جملہ اسمیہ کا انالیسس کریں تو یہ مبتدا ہے، الولد خبر ہے، علل کرسی آپ اس کو ایسے لکھیں گے، علل جو علا ہے یہ حرف جارہ ہے، صحیح ہے، اور الکرسی اس میں مجرور ہے، اور یہ مرکب جاری ہو کر متعلق خبر بنا. مبتدا اپنی خبر اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ. تو آج آپ کے سامنے جملہ اسمیہ کے دو پارٹس سے آگے بڑھ کے بات یہ ہوئی کہ جملہ اسمیہ میں تیسرا پارٹ بھی ہوتا ہے، مبتدا خبر متعلق خبر. اور متعلق خبر یہ مرکب جاری ہی ہوتا ہے. متعلق خبر جو ہے وہ مرکب جاری ہی ہوگا موسٹلی. ٹھیک ہے جی. متعلق خبر جو جملے میں بنے گا مرکب جاری ہی بنے گا.
تو آپ کو پتہ چلا کہ مرکب جاری جملے میں متعلق خبر بن کے آتا ہے. یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی جناب؟ جی سر. جی تو جملہ اسمیہ میں جو متعلق خبر جو مرکب جاری ہے وہ متعلق خبر بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں مرکب جاری سے تھوڑی سی باتیں اور ہیں جو ہمیں کرنی ہے جملہ اسمیہ سے ریلیٹڈ ہی، وہ ہم کریں گے. آپ اس ٹاپک کو جو ہے مرکب جاری کو انشاءاللہ جملے کو کنٹینیو کریں گے. آپ اس کانسیپٹ کو جو ہے نا پکا کر لیجیے گا کہ مرکب جاری جملے میں متعلق خبر بن کے آتا ہے. متعلق خبر کی پلیس کیا ہوگی جملے میں؟ مبتدا خبر کے بعد آخر میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا جناب؟ اس کانسیپٹ کو پورا کر لیجیے گا، مرکب جاری کو اسٹڈی کریے گا. انشاءاللہ جملے کو مرکب جاری کو ختم کرتے ہوئے اور جملہ اسمیہ کے مزید ایڈوانس فوائد کی طرف جائیں گے. ہمارا انشاءاللہ مرکب ناقص ختم ہو جائے گا، جملہ اسمیہ کی طرف واپس جائیں گے. اس کے ایڈوانس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت مشکل، بہت آسان ہے، یعنی مزید اس میں ہم لوگ ایڈیشنل چیزیں ایڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جملہ اسمیہ مزید خوبصورت ہوتا جاتا ہے اور انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ اوکے جناب. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.